اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد ونذيره المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على منبر كوفة بعد معركة النهروان وقال علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن الذي عندي مفاتح الغيب لا يعلمها إلا بعد رسول الله أنا وأنا ذو القرنين مذكور في صحف الأولى وأنا صاحب خاتم سليمان وأنا ولي الحساب وأنا صاحب الكتاب اللہ اکبر وَأَنَا صَاحِبِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَنَا قَسِيمُ النَّارِ وَالْجَنَّةِ بِإِذْنِ رَبِّ الْكَرِيمِ أَنَا آدَمُ الْأَوَّلِ وَأَنَا نُوحُ الْأَوَّلِ اللہ اکبر مہربانی بہت شکریہ مہربانی انا آدم الاول وانا نوح الاول وانا آیات الجبار انا حقیقت الاسرار وانا مورق الاسمار وانا موسع الافجار انا مفجر العیون وانا مجری الانہار انا اسماء الحسنى وانا صلاة المؤمن وقیامهم انا صلاة المؤمن وقیامهم وانا مولا المؤمن وامامهم وانا عبد من عبید محمد صلوات مل کے پڑھ دیں صلی علی محمد نعرہ تکبیر نہیں مہربانی اللہ آپ کو زندگی دے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر دیکھو میں گزارش کروں میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں یہ آج آپ توجہ نہیں فرما رہے نعرہ بہت ایسا لگا رہے ہیں دیکھو اللہ کی ذاتی خوشی کا نام ہے علی واجب الوجود ہے اللہ اور باقی مخلوق ممکن الوجود ہے واجب الوجود کی ذاتی خوشی کا نام ہے علی میں ترجمہ کروں اس کا اپنی زبان میں یعنی ذاتی خوشی کا نام ہے علی 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 کرنا اللہ کا کام ہے اور اللہ اللہ کرنا علی کا کام ہے یا علی یا علی یا علی ہے یعنی ذاتی خوشی کا نام ہے علی تو آج پھر نعرہ تکبیر جو ہے اللہ اللہ کرنا علی کا اور علی علی کرنا اللہ اچھا میں یہاں تھوڑا سا وہ نا نیچے سے لیڈیز کا حکم ہے کہ وہ نا ان کو آواز زیادہ لگ رہی ہے ادھر آواز ٹھیک ہے تو ہاں تھوڑا ان کا لیڈیز میں تھوڑا سا کم کر دیں تو ویسے اچھا کیا انہوں نے کون سا سننا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ تو یہ نہیں سنتی وہ میری بات ہے
سننا مانا ہوتا ہے. اچھا میں نے یہ خطبہ کا ترجمہ بعد میں کروں گا, ٹھیک ہے, پہلے میں 2-4 لفظ نا جو رباعیاں میں لے کے آیا ہوں 1-2 وہ پڑھوں گا, ٹھیک ہے. اللہ کی ذاتی خوشی کا نام ہے علی. اور پتہ کیا ہے سرکار کیا فرماتے ہیں, مولا کائنات فرماتے ہیں میں تو ابھی میرا نور وجود میں نہیں آیا تھا تو وہ علی علی کرتا تھا, میں نے بعد میں اللہ اللہ کرنا شروع کیا, اس نے پہلے علی علی کرنا شروع کیا. اور شرم کر ڈوب کے مر جا, جو اللہ کی تسبیح ہے وہ دہراتا نہیں ہے, علی کی تسبیح تو ہے پوری دنیا اللہ اللہ کرتی ہے نا, علی 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 تو وہ کریم رب کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو مومن کرام آج کا جو جشن ہے, اس جشن میں کیونکہ آج 2-3 ایسی چیزیں, 2-3 خبریں ہیں, 2-3 ایسی باتیں ہیں. تو ہمارے حاجی صاحب ہمارے بزرگ جو ہمارے اس ہمارگاہ کے متولی ہیں, حاجی عاشق صاحب بیمار ہے, مولا ان کو صحت کلی عطا فرمائے. ان کے بھتیجا کامران بیٹا بھائی بیمار, اللہ ان کو صحت کلی عطا فرمائے. سارا بیٹی بیمار ہے, مالک ان کو. حسن کا بیٹا ایان بیمار ہے, مالک ان کو صحت کلی عطا فرمائے. سید شبیر حسین شاہ صاحب بہت عظیم انسان, بہت عظیم انسان. یقین مانے کہ پتہ ہے کہ حدیث ہے جو یتیموں کو پالے نا, ایک یتیم کو پالے, تو نبی فرماتے ہیں کہ میں اور وہ بندہ جنت میں ایسے ہوں گے, بالکل وہ میرے قریب ہوگا, ٹھیک ہے. اور تو بھائی شبیر صاحب نے ماشاءاللہ 3 بچوں کو گود میں لیا اور انہوں نے ان کی پرورش کی, اور بڑی اچھی, اور تینوں بڑے شریف لوگ, ٹھیک ہے. ساری زندگی انہوں نے بڑی اپنی قوم کی خدمت, بڑا اخلاق اچھا, بہت ہی پیار والے انسان. تو وہ فوت ہو گئے, خدا ان کو غریق رحمت فرمائے. اور کچھ مومنین بیمار ہیں جو مجھے جہاں تک جنہوں نے بھیجی خبر, مالک ان کو بھی, اور خصوصی طور پہ میری والدہ محترمہ بیمار رہتی, مالک ان کو. سائیں اصغر علی صاحب ہمیشہ یہاں آتے تھے, وہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتے. اور 1-2 مومن ہیں جنہوں نے اپنے, ہاں بھائی طارق صاحب کے ہمشیرہ فوت ہوئے ہیں ریسنٹلی, مالک ان کو جوار آئمہ میں جگہ عطا فرمائے. ہاں ایک ان کا ہمشیرہ بیمار ہے, بھائی ظفر کی والدہ محترمہ, مالک ان کو صحت کلی عطا فرمائے. اور جو پیر بادشاہ فیملی مرحوم مغفور ان کے, اور باقی سادات فیملیاں, باقی مومنین, قریشی برادران, اور باقی جتنے چودھری برادران جتنے بھی ماشاءاللہ, یہ ایک گلدستہ ہے. شاہ جی نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا ہے, بہت زبردست شعر پڑھا شاہ جی نے ماشاءاللہ. مالک تمام کو جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرمائے. ہاں چوری نعیم صاحب یہاں تشریف فرما تھے, بھی ادھر کہیں ہوئے, ان کی والدہ بیمار رہتی ہیں. بھائی اشرف مرحوم کی زوجہ وہ ہیں, جتنی بیبیاں, اور خصوصی طور پہ شہباز بیٹے نے آ کے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت, حاجی شفاعت صاحب کا بیٹا شہباز بیٹا آیا, چھوٹا آیا بانی, بچوں نے آ کے بڑے طریقے سے اس کو لگایا. پھر ایک اور سلسلہ کیا, اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش و خرم فرمائے. اور بھائی عابد, ہمارے عابد, ہم تو پیار سے ان کو عابد مفتی کہتے ہیں. عابد مفتی بہت بڑے عالم دین تھے, سندھ میں بہت بڑے خطیب تھے, ٹھیک ہے. تو اپنے عابد قریشی صاحب, ان کا بیٹا زین, میسم, ہماری بہن, سب نے گھر میں سے سب نے ماشاءاللہ یہ بڑا ایک اچھا سلسلہ رکھا ہے. اللہ پاک جو ہے ایسے ہی. ہاں بھائی بشارت ہمیشہ یار, بھائی بشارت. اور ایک اور مومن وہ نیاز بھیجتے ہیں, پراٹھا باکس والے, آج انہوں نے حلوہ بھیجا ہے. تو پراٹھا باکس والے بھائی انور صاحب, مالک ان کے رزق عزت میں, رزق حلال میں مولا اضافہ فرما. علی بھائی, میسم بھائی, اور ماشاءاللہ سارے کاروباری جتنے حضرات تشریف فرما ہیں. ایسے خوبصورت جشن ہوتے رہے. اور سب سے بڑی مبارک جو ہے آپ حضرات کو کہ آج ماشاءاللہ پورا پنڈال بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا بھرا ہوا ہے, میں آپ کی مبارک قبول کرتا ہوں, شکریہ, تھینک یو. مگر اگر تساں چپ ہی رہنا سی تے گھر ٹی وی تے ویکھ لو بھئی, بات کرنی چاہیے نا, تھوڑا آگے آ جائے. تھوڑا بہت مومن آ رہے ہیں, ابھی بہت پیچھے رش ہے, باہر ٹھنڈی بہت ہے. اور ہاں تھوڑا سا آگے آ جائے, تھوڑا سا آگے آ جائے پلیز, انشاءاللہ. آ جاؤ, بسم اللہ. میں 6 مصروں سے آغاز کروں گا کہ امیر المومنین کا مقام کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت بڑے, بسم اللہ. آپ کا پہلے یہ ذاکر ہے, محمد شکریہ کا چھوٹا بھائی ہے, اس سے ویسے تمام ہوا. وہ بیمار ہے, یا آپریشن ہوا ہے. عاقب علی دا یا ان دے بھرا دا, عاقب علی بیمار ہے, مومن, اس کا آپریشن ہوا ہے. اللہ پاک آج کے دل صدقہ مولا اس کو صحت و سلامت. مولا کے ذاکر ہیں, ذکر کرتے ہیں, مالک ان کو جلدی تندرستی دے اور جلدی اپنے ڈیوٹی مولا کی دینے کے لیے وہ حاضری دیں. مل کے ذرا ایک چھوٹی سی صلوات پڑھ دیں.
یا اللہ۔ عرش خدا مقام جناب امیر ہے۔ مہربانی، یہ جو فرنٹ والے ہیں نا یہ ضرور بولیں گے، تو پچھلوں کے لیے پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے بندہ تھوڑا سا بیوی سے خوشی جب راضی ہوتا ہے نا تو ہوں ہاں شروع کرتا ہے نا، اتنی بھی آپ نے کر دی نا کام ہو جائے گا۔ عرش خدا مقام جناب امیر ہے۔ میں پھر جملہ کہتا ہوں، عرش خدا مقام جناب امیر ہے اور کرسی بھی تاکہ بام جناب امیر ہے، اور کرسی بھی تاکہ بام جناب امیر ہے، آیات حق کلام جناب امیر ہے، نوع آیات حق بھی کلام جناب امیر ہے، مستور نو نام جناب امیر ہے، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں۔ حیدری، ٹھیک ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے بابا خدا کے لیے دونوں ہاتھ، حیدری، میں مشکور ہوں۔ کیا خوبصورت آپ نے بولا، آپ کو یہ ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں۔ پڑھتا ہے، اور علی ہے کیا پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے، اس زمانے میں اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے۔ مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، مہربانی، مت پہلا مسلمان کہو میرے پہلے علی کو، پہلا نہیں، پہلے سے مسلمان علی ہے، اللہ، پہلے سے مسلمان علی ہے۔ دل کے ہو امیر تو بولو علی علی۔ میں زور نہیں لگاتا، میں ایسا پڑھوں گا کیونکہ ابھی آپ ماشاءاللہ تھکے نہیں، آج میں نے تھکے لفظ نہیں کہنا، کوئی کچھ نہیں کہنا، صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ ابھی تو میں نے اس خطبے کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، دل کے ہو امیر تو بولو، ہاں دل کے ہو امیر تو بولو، سویا نہیں ضمیر تو بولو، سویا نہیں ضمیر تو بولو۔ شاید یہ ذکر کسی کے بخت میں کیا ہے، شاید ذکر کسی کے بخت میں کیا ہے، غیرت کا ہے خمیر تو بولو علی علی، نعرہ حیدری۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا، ایک میں اور سرکار کے بارے میں، سید ہلال نقوی ہیں، بڑے زبردست شاعر ہیں انڈیا کے، تو ان کو سن رہا تھا تو خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے، خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے، کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے۔ قسم خدا، میں کہتا ہوں اس بندے نے کمال کر دیا ہے۔ خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے، کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے۔ حیدر کا ذکر چھیڑ کے چہروں کو دیکھیے، حیدر کا ذکر چھیڑ کے چہروں کو دیکھیے، شجرے چمکنے لگتے ہیں منبر کے سامنے۔ حیدری، چہرے چمکنے لگتے ہیں منبر کے سامنے، در پر ہے میرے اس لیے تصویر ذوالفقار۔ میں نے گھر پہ علم لگایا ہے، وہ آتے جاتے کو کبھی کسی کو نظر آتا ہے کبھی نہیں آتا، میں نے دروازے کے اوپر ذوالفقار کی تصویر بنا دی، در پہ ہے میرے اس لیے تصویر ذوالفقار، حامی یزید کے نہ رکے گھر کے سامنے۔ اللہ
میں پڑھتا ہوں. اب یہ دیکھو یا اللہ اکبر. ٹھیک ہے, میرا دل چاہ رہا ہے, یقین مانے, میں بھائی رشید کو اندر روایت سنا رہا تھا, کتاب دمت الساقبہ, اس میں روایت سنا رہا تھا, اور پہلے پڑھی لگے جب ہم پڑھتے تو ہمیں لطف زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 11 کو گئی ہے بی بی, 11 کو بی بی گئی ہیں کعبے سے باہر, کعبے کے باہر 11 کو بی بی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اور جب بی بی 11 کو گئی ہیں تو واپس کب آئیں؟ 13 کو. واپس کب آئیں؟ 13 کو. ٹھیک ہے, در پر ہے میرے اس لیے تصویر ذوالفقار. وہ پتہ ہے ٹولیوں میں بندے آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بستر اٹھا کے, کیتلی ساتھ, آؤ اللہ کی باتیں کریں, آؤ اللہ کی باتیں کریں, آؤ اللہ کی باتیں کریں. ٹھیک ہے, تو اب ذرا اپنے نا سٹائل سمجھنا ہے. سب نے ٹوکریاں اٹھائی ہوئی ہیں جناب, ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں, پجامے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں, یہاں مسواک لٹکائی ہوئی ہے, اور جناب آ رہے ہیں, اور یہ سامنے ہے گھر مولانا ترابی صاحب کا, اوپر ذوالفقار کی تصویر بنی ہوئی ہے, اور وہ ادھر نہیں آ رہے, وہ ایسے کر کے جا رہے ہیں. در پر ہے میرے اس لیے تصویر ذوالفقار, حامی یزید کے نہ رکے میرے گھر کے سامنے. یہ سارے یزید کے حامی ہیں, پتہ ہے, یہ سب یزید کے حامی ہیں. اچھا, ایک اور بس جلدی سے یہ پڑھتا ہوں, تو مجھے نا 2-3 چیزیں ایسی ہیں. مصلی پر جیسے دنیا کی سب سے بڑی عبادت, کائنات کی سب سے بڑی عبادت تسبیح زہرا ہے, سب سے بڑی عبادت. مسئلہ جیسے ختم کرو فوراً تسبیح پڑھو. ٹھیک ہے, تو میں اسی عقیدے سے, اسی نظریے سے, اس اپنے دماغ میں رکھ کے سرکار کے شعر پڑھیں. تو میں نے 2 شعر ضرور پڑھنے شہزادی کے. ٹھیک ہے, اور بی بی کو ہم مبارک دے رہے ہیں ان لفظوں کے ساتھ. میں پرسوں چوتھ حدیث پڑھ رہا تھا, کل میں نے پڑھی ایک مجلس میں, تو 5ویں امام کی حدیث ہے. تفسیر کا نام ہے انوار نجف, اور تفسیر ہے سورہ مطففین کی. اس میں سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں جب تم ملو نا آپس میں, یا تحدثوا و یا تذکروا, ہماری حدیثوں کی اور ہمارے ذکر کی آپس میں باتیں کیا کرو. کیوں مولا؟ لجلائے قلوب المومنین, کیونکہ اس سے مومنوں کے دل زندہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے یار, یہ میرا خیال بند کر دینا چاہیے, بڑی گرمی ہے. بند اللہ چل رہے. اچھا چلیے ابھی کر دینا, مہربانی, اللہ زندگی دے آپ کو, مولا سلامتی دے, بہت شکریہ. یہ بتاؤ عقیدے کو بچانا ہے گناہ؟ ٹھیک ہے, یہ بتاؤ عقیدے کو بچانا ہے گناہ؟ فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ؟ اگلا جو آخری مصرع ہے نا, 6واں مصرع, حسنین بھائی ادھر دیکھیے گا. یہ بتاؤ عقیدے کو بچانا ہے گناہ؟ فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ؟ داستان حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ؟ جس سے ناراض تھی زہرا, یا علی یا علی یا علی یا علی, اللہ اکبر. پھر میں کہتا ہوں, پھر جملہ کہتا ہوں, یہ بتاؤ عقیدے کو بچانا ہے گناہ؟ فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ؟ داستان حق زمانے کو سنانا ہے گناہ؟ جس سے ناراض تھی زہرا, یہ بتانا ہے گناہ؟ ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا, تم لاکھ روکو تبرہ تو کیا جائے گا. اے شمار اللہ مانا, اے شمار. اس سے بڑا شعر ہے, حشر کے میدان میں کاٹیں گے میسم وہ زبان. جناب میسم کی زبان عشق علی میں, محبت علی میں, دل لگی علی میں, عاشقی علی میں. جب جناب میسم کی زبان کاٹی گئی تو اپنی زبان کو ہتھیلی پر رکھ کے میدان معاشر میں آ کے کہیں گے, یا علی 1,00,000 زبان بھی ہوتی آپ کے عشق میں کٹتی. یا علی میں آپ کی محبت میں قربان ہوں, اب مجھے اجازت دیجئے. امیر المومنین, کائنات کا مولا, کائنات کا کل مولا, امیر المومنین, امام المتقین, مطلق العنان, ابن عمران, ابن سلطان, شیعوں کی جان, اللہ کا قرآن, سونی سجت غریباں دا رج. وہ علی فرمائیں گے میسم کیا کہتا ہے, سرکار مجھے ایک کینچی چاہیے, ایک چھری چاہیے. اسی وقت امیر المومنین اپنی اس انگلی کی انگشت کی پشت پہ ہوگے اور ناخن کی نوک سے اشارہ کریں گے, فوراً وہ چیز حاضر ہو جائے گی. اس کے بعد حشر کے میدان میں کاٹیں گے میسم وہ زبان
جس کی تھی اونچی آواز سیدہ کے سامنے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی نہیں 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 یا علی یا علی یا علی یا علی. خدا کی قسم ہے. اچھا آپ لوگوں کو سمجھ آیا جو درمیان والے دوست بیٹھے؟ سب کو سمجھ آیا نا؟ زبان کٹوانی ہے یا بولنا ہے؟ بولنا ہے نا زبان. نعرہ تو ہونا چاہیے نا. کوئی بندہ نعرہ نہیں لگا رہا ابھی تک. یا علی واہ 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 واہ. اچھا کہ اقبال بھائی نعرہ لگایا. ان کی زوجہ بیمار تھی باجی ہماری بہن ہماری, اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور یہ بڑا دعا کا وقت ہوتا ہے. اللہ پاک صاحب کہ ہاں حشر کے میدان میں کاٹیں گے میسم وہ زباں جس کی تھی اونچی آواز سیدہ کے سامنے, قاتل زہرا سے جس نے دوستی رکھی ہے جون. قاتل زہرا سے جس نے دوستی رکھی ہے جون, حشر میں کیسے جائیں گے مصطفیٰ کے سامنے. حشر میں کیسے جائیں گے. 11 رجب بالمرجب, یہ ایسا مہینہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے میرا مہینہ ہے. ہوتی اس مہینے میں علی علی ہے, وہ کہتا ہے میرا مہینہ. ہاں اللہ فرماتا ہے یہ میرا مہینہ ہے, اس میں اگر کوئی ایک روزہ رکھے گا تو 100 سال کے بعد پھر امام فرماتا ہے نہیں 1000 سال نہیں, 1000 سال نہیں, 1,00,000 سال, 1000 سال نہیں, قبیل کا مطلب ہوتا ہے 10 لاکھ, 1 ملین سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. معصوم فرماتے ہیں اس روزے کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوتا. کل آ رہی ہے آج 13 کی شب ہے, 13 14 15 ایام البیض ہیں. 3 دن روزہ رکھنا اور روزہ رکھوانا اور روزہ کھولنا روزہ کھلوانا, امام علیہ السلام کی زیارت پڑھنا, زیارت گھر میں اہتمام کرنا, مومنوں کو کھانا کھلانا, مومنوں کے گھر میں کھانا جا کے کھانا, مومنوں کے ساتھ بیٹھ کے خوشی کرنا, مومنوں کو خوشی کروانا, مومنوں سے پیار کرنا, قرضدار کا قرض مٹانا, قرضدار کو قرض دینا, بھوکے کو کھانا کھلانا, بھوکے کے گھر میں جا کھانا کھانا, غریب کو کپڑے دینا, غریب کو کپڑے دلوانا. جتنے بھی نیک کام ہیں مولا فرماتے ہیں وہ الگ ہیں, لیکن ہمارے دادا علی کے آنے کی خوشی میں ایک دفعہ مسکرانا وہ الگ ہے. یا علی 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 یا علی. اللہ اکبر. ہاتھ بلند حیدری. مولا کو عزت دے. جشن ہو گیا ہے. 11 کو شہزادی گئی. بی بی پاک صلوات اللہ علیہا, بی بی پاک 11 کو کہاں تشریف لے گئے؟ کعبے میں. اور میں وہ روایت پڑھ دوں گا, پھر میرا دل ہے میں آپ کو 11 حدیثیں سناؤں. مولا کی شان میں سناؤں نا 11 حدیثیں. 6 منٹ رہ گئے میرے. 6 منٹ کافی ہیں؟ نہیں دعا کر دیا. 2-3 بندوں کیا پڑھا جا. ہاں ٹھیک ہے. بہت اللہ. دیکھو نا وہ کہتے ہیں تسبیحاں رولتے رہتے ہو. بلے شاہ کسی نے کہا تھا سرکار کنیاں تسبیحاں پڑھا. سرکار نے فرمایا جو تو او بے حساب دیندہ ہے. تسبیحاں نہیں لوڑ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نا حدیثیں بڑی خوبصورت ہے. 11 کو بی بی گئی. ٹھیک ہے. درد ذے ان کو ہوتا ہے جو غیر معصوم کی ماں ہو, عصمت کے مالک کی ماں. ٹھیک ہے. قرآن نازل ہونے سے پہلے جو قرآن کی تلاوت کو جانتا ہو, اس امیر المومنین کی ماں. ہاں اسد کی زوجہ, اسد کی مادر, اسد کے گھر میں گئی. اور شہزادی جا کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اے پروردگار انی لکا مؤمنتن. اے پروردگار, اپنے مقدس بطن مقدس پہ ہاتھ رکھا. اے میرے پروردگار میں تیری بھی مومنہ ہوں, مصطفیٰ کی بھی مومنہ ہوں, جو پتہ نہیں کب سے آ چکا ہے علی, میں ان کی بھی مومنہ ہوں. تو اب جب دیکھیں نا بڑا خوبصورت منظر ہے. اگر میں سمجھا پایا تو جب شہزادی گئی نا, کعبے کے 2 دروازے تھے. ایک دروازہ ابھی جو کھلتا ہے, ایک دروازہ جہاں دراڑ پڑی ہو یہاں دروازہ تھا, یہاں بھی دروازہ تھا.
دونوں کی چابیاں سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں رہتی تھیں. ہر وقت جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس چابیاں رہتی تھیں. جیسے کملی والے کے پاس ہر وقت کملی رہتی تھی. گرمیوں میں ایک رنگ کی چادر ہوتی تھی، سردیوں میں دوسرے طرح کی چادر ہوتی تھی. ایسے جناب ابو طالب کے پاس ہر وقت یا اگلے دروازے کی چابی یا پچھلے دروازے کی چابی. اور میری اور آپ کی بیوی تو ہے نہیں جو میڈ ان یو کے ہو یا میڈ ان فرانس ہو، بغیر پوچھے گھر سے باہر چلی جائے. یہ اللہ کے ولی کی ماں ہے، یہ رسول اللہ کی ماں ہے، یہ جناب کل ایمان کے بابا کے ایمان کی حصہ دار ہے، جس کی انگلیاں ہلیں تو قرآن بن جاتا ہے. آج وہ جشن میں لطف نہیں آ رہا، آج پریشانی ہے آپ کو. کوئی سواریاں بہت تھک گئی ہیں. اچھا پتہ کرے انہوں نے پہلے لنگر نہ کروا دیے پھر جشن پڑھ لیں، یا کچھ بولو گے تھوڑا جا. مہربانی. میں کہتا ہوں میں نے اتنی بڑی روایت پڑھنی ہے، اللہ کرے میں وہ روایت پڑھ جاؤں. ہاں اسی 4 بجے دے آ گئے سا. بندے کے پاس کام نہ ہونا، بندہ ویلا ہونا تو بہت جلدی تھک جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا تو بہت بڑا کام ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا سن رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. 1-2 روایتیں جلدی سے آپ کو وہ حدیثیں میں چاہتا ہوں 2-3 حدیث سناؤں. بی بی آئیں، آ کے دروازے کو دیکھا تالا ہے. یقیناً طواف کیا شہزادی نے. کعبے کا حکم ہے کہ جب میرے پاس آؤ نا تو طواف کرو، چاروں طرف سے کعبے کو دیکھو، نگاہیں آپ کی اور کندھا آپ کا کعبے کی طرف رہے ہر وقت. تو آپ نے دیکھا، بی بی نے طواف کیا، کرنے کے بعد کھڑی ہوئی. اب منظر سمجھنا، یہی ایک بڑا خوبصورت سا منظر ہے. جب ہوئی تو دروازہ کیونکہ بند تھا، دروازے کے دونوں کواڑ تھے، اور دونوں کواڑ جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر ایسے پھٹی چڑھی ہوتی ہے. آگے جو نا لمبی ساری چابی والا لوہے کا دروازہ لگا ہوا ہے، ہینڈ میڈ دروازہ، ہینڈ میڈ جو کفل ہوتا ہے تالا، وہ لگا ہوا ہے. بی بی آئیں اور آنے کے بعد شہزادی نے جیسے ہی کھڑی ہوئی نا تو بی بی نے وہ کچھ چیزیں پڑھی، کیونکہ آسمانی کتابوں کی عالمہ تھی شہزادی. جیسے بی بی نے کچھ پڑھی نا تو جیسے ہی یہ آٹومیٹک دروازہ نہیں ہوتا، بندہ پاس جائے تو وہ دروازہ بندے کا سکین کرتا ہے. اب کیونکہ علی آگے تھے، یا علی یا علی یا علی، جلی کے گھر نے علی کا سکین کر کے ایسے دروازہ در میں کھولنا شروع کر دیا ایسے. اور جیسے امیر المومنین کی ماں اندر گئی ویسے دروازہ پھر ایسے بند ہو گیا. اب بی بی فرماتے جیسے میں اندر کی تھکی ہوئی تھی، میں طواف کر کے میں تھکی ہوئی تھی، میں تھوڑی دیر بیٹھی ہوں کعبے کی ایک کوٹ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھی ہوں، میری آنکھ لگ گئی. جیسے ہی میری آنکھ لگی تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک غنودگی، جیسے بندہ خراٹا لیتا ہے چھوٹا سا، جیسے تھوڑی سی غنودگی مجھے آئی، میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے جو سجدے میں پڑھ رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. اور اس کے ارد گرد کچھ ایسے پرندے نا پرواز کر رہے ہیں، اور کچھ بیبیاں کھڑی ہوئی ہیں. میں نے ایسے سر اٹھایا، ایک بیبی کے ہاتھ میں سفید کپڑا ہے، دوسری کے ہاتھ میں ایک بالکل بڑا خوبصورت پانی کا بھرا ہوا برتن ہے، تیسری بیبی کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت خوشبو مجھے آ رہی ہے، چوتھی بیبی اس کو پاس کرتی ہے. ایسے بیبیاں کھڑی ہوئی ہیں. میں نے جیسے سر اٹھایا نا تو وہ پڑھ رہا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عبد بھی ہیں، محمد رسول بھی ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيٌّ یہ دیکھئے وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ وَقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ وَقَائِدُ الْغُرَّ الْمُحَجَّلِينَ. یہ شہزادی نے یہ کہا کہ جب میں نے دیکھا تو بی بی نے آگے بڑھ کے امیر المومنین کو اٹھایا. یہ لطف ہے. میں نے پہلے یہ حدیث نہیں پڑھی، میں جہاں تک پڑھا اتنا پڑھا، اس سے آگے نہیں پڑھا. تو آج جو میں اٹھایا، جیسے اٹھایا تو مولا نے فرمایا السلام علیک یا امی، اے میری ماں میرا آپ کو سلام ہو. علیک السلام یا ولدی، بیٹا میرا بھی آپ پر سلام ہو. تو مولا نے فرمایا کیف ولدی، کیف حال ولدی، میرے بابا کا کیا حال ہے.
کیا کہا؟ بابا کا کیا حال ہے؟ جب کہا نا بابا کا کیا حال ہے تو اس بی بی نے کہا علیہ اللہ ابو کا ابو طالب، کیا آپ کے بابا ابو طالب نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، ابی و ابو کم، ابی و ابو کے، ابی و ابو کے، آدم میری مراد اس سے آدم تیرے اور میرے بابا۔ ان کا جنت میں کیا حال ہے، جنت میں ان کا کیا حال ہے؟ تو بی بی نے کہا یہ سامنے اماں حوا کھڑے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے۔ مولا نے پھر ان کو کہا السلام علیکہ یا اختی، اے میری بہن میرا سلام ہو۔ یا علی یا علی یا علی۔ جب یہ کہا السلام علیکہ، کہا وعلیکم السلام اخی، میرے بھائی میرا بھی آپ کو بڑا سلام ہو۔ پھر جناب مریم کو سلام کا السلام علیکہ یا اختی، علیکہ السلام، کیفا حال امی فی الجنت، میرے چچا جنت میں کیسے ہیں؟ چچا جنت میں کیسے ہے؟ بی بی فرماتی ہے میں یہ باتیں علی کی سن کے میں کونے میں چلی گئی۔ ایک بی بی نے جس نے اٹھایا اس نے آگے جنت کا کپڑا علی کو دیا، وہ آگے بڑھ کے کہتی ہے میں اس کو غسل دینا چاہتی ہوں۔ دوسری بی بی کہتی ہیں کیا ہو گیا تجھے، یہ اسے غسل دے گی جو عرشوں سے پاک ہے؟ او جی۔ اگلے ایک اور بی بی بڑی جنت کی خوشبو لے کے آئی اور لگانا چاہتی علی کو، جناب مریم کے ہاتھ میں خوشبو تھی۔ جناب مریم کے ہاتھ میں توجہ چاہیے، توجہ چاہیے آپ کو۔ خدا جانتا پوری کائنات کو چیلنج ہے، تیرا اور میرا باپ، تیرا اور میرا محدث، تیرا اور میرا حجت الاسلام، تیرا اور میرا مولانا، تیرا اور میرا ذاکر، تیرا اور میرا پیر، تیرا اور میرا ولی، تیرا اور میرا تبع تابعی، تیرا اور میرا صحابی جہاں پیدا ہو جائیں اس جگہ پر اس کی ماں کا نماز پڑھنا بھی حرام ہے اور اس جگہ پر بھی نماز پڑھنا حرام ہے۔ میں تجھے دکھاؤں۔ مریم آگے بڑھ کے کہتی ہے جنت کی خوشبو لائی ہوں، میں لگانا چاہتی ہوں اس آنے والے مولود کو۔ ایک بی بی ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے اس کے پاؤں کو سونگھ، اس سے زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ جشن ہو گیا ہے، دعا مانگ رہا ہوں، حدیثیں نہیں پڑھ رہا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا۔ آپ حضرات ماشاءاللہ سے بہت تھکے بیٹھے ہیں اور بہت خوبصورت آپ نے سنا ہے۔ اللہ پاک تو پھر جب وہ لے کے آئے، آخری جملہ میں نے کہنا ہے میرا خیال، کیا لینے جا رہے ہیں؟ کیک آئے گا، قصیدہ پڑھتے آئیں گے نا، اتنی دیر میں جلدی سے جوڑوں۔ جیسے میں نے وہ آخری جملہ کہنا ہے تو اندر داخل ہونا ہے۔ اچھا ہاں، سیٹ اپ کیا ہو نا، پروٹوکول دے رہا ہوں ان کو۔ کبھی کبھی ان سے جاتی ہو جاتی نا یہاں، تو پھر آپ پروٹوکول دے رہا ہوں، مٹا رہا ہوں ساری چیزیں۔ ربڑ ہوتی ہے نا، فضائل اہل بیت ربڑ ہوتی ہے، یہ گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخری بات کر رہا ہوں۔ خیر بیبیاں چلی گئی، واپس ہوئی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، دروازہ بھی بند تھا، چھت پہ بھی سوراخ نہیں تھا، وہ بیبیاں کہاں سے آ گئی؟ یعنی جنتی لوگوں کے لیے نہ دروازے کی ضرورت ہے، تو پھر 3 دن کھانا بھی جنت کا کھایا۔ جنت کا کھانا کھانا پتہ ہے گنہگار کے لیے حرام ہے۔ جی نہیں کھا سکتے۔ پتہ ہے جناب حمزہ کے کان ناک کاٹ کے وہ کھانا چاہتی تھی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا، یہ چبا نہیں سکتی ہے۔ لوگوں نے کہا توہین کر رہی، کہا نہیں چبا سکتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا چچا جنت کے ہے نا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ بہت جی کہا سرکار میرے چچا، اور یہ بدبخت نجس، ٹھیک ہے، کپڑے میں لپیٹا ہوا، شہزادی نے سینے سے لگایا۔ اب 3 دن تک جو ہے وہ کعبے میں آپ نے سنا ہو رہے، باہر نکلے، پھر دروازہ کھلا، پھر آٹومیٹک بند ہوا۔ اتنی 3 دن ہوتا کیا رہا؟ 3 دن میں لوگ پریشان تھے کہ سرکار ابو طالب کا دروازہ بار بار کھٹکتا۔ سرکار تنگ آ کے باہر بیٹھ گئے۔ سرکار آپ بڑے مطمئن ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں جیسے؟ کہا ہوا کیا؟ کہا سرکار 3 دن سے کعبے کے اندر سے نور کبھی آسمان پہ جاتا ہے، ایسی کبھی روشنی نہیں دیکھی، ہم پریشان ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہے واقعی؟ کہا ایسے جیسا کو پتہ ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا مجھے پتہ نہیں، یہ غلط ہے، مجھے پہلے سے ہی پتہ ہے۔ اچھا، سرکار نے آئے، پاک رسول لینے کے لیے گئے۔ اب 3 دن بی بی پریشان ہے کہ باتیں کرتے رہے مستورات سے، 4 مستوروں سے باتیں کی۔ اس کے بعد علی نے آنکھیں نہیں کھولی، امیر المومنین آنکھیں نہیں کھول رہے، بی بی نے سینے سے لگایا ہوا ہے، قرآن کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ باہر آئی، رسول اللہ نے ہاتھ کیے،
امیر المومنین بلا تکلف بلا تشبیہ بلا شبیہ ہومک کے جیسے جاتا ہے رسول اللہ کے. اچھا اب یہ بتائیں آنکھیں کھلی ہیں کس وقت؟ جب رسول اللہ کے ہاتھ آگے بڑھے. وقال رسول اللہ یا علی خصصتنی بالنظر، اے علی تو نے مجھے نظروں سے خاص کیا. وخصصتک بالعلم، اے علی جو میرا سارا نبوت کا علم ہے میں نے تجھے وہ دے دیا. یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، میں حدیث بہت بڑی پڑھنا چاہ رہا تھا، موڈ دیکھ کے نہیں پڑھتا. ابھی ضائع کرنے کا فائدہ. ہاں نہیں تو اس طرح آیا جی میں پتہ نہیں بڑا احسان کر رہے ہو ترابی صاحب تھے. نہیں ایسے نہیں بھائی، نہیں پڑھنی حدیث. نہیں تھوڑا بولن انہاں غور نہیں چاہتے نا. ایک حدیث پڑھ دوں، آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، آخری فضیلت پڑھ رہا ہوں. ہے آسمانی اور زمینی مخلوق ساری جانتی ہے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس میں پورے 36 علوم عرب چھپے ہوئے ہیں. اتنی بڑی حدیث ہے پیغمبر اسلام نے لیا اور امیر کائنات نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا. 18ویں سپارے کا پہلا رکوع سرکار نے پڑھا. جیسے پڑھتے 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 مومنوں کا ذکر، نمازوں کا ذکر، دین کا ذکر، عشق کا ذکر، عزت کا ذکر، ذلت کا ذکر مولا نے کرتے 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 میرے مولا نے جیسے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا علی میں نے تو کہا تھا صرف کہ آپ جو ہے نا مجھے پھر صرف قرآن نہیں پڑھا، انجیل بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، تورات بھی پڑھی. سارا کچھ پڑھنے کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی تھی اور جیسے ہی کھینچی علی نے پڑھنا شروع کر دیا. اب پیغمبر اسلام نے بلا شبیہ بلا تشبیہ ایسے اٹھایا ہوا ہے علی کو اور ایسے اٹھا کے علی کو کسی کو نبی نہیں دیکھ رہے ہیں. ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں علی کو دیکھوں، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں دیکھ لو یہی میرا بھائی علی ہے، یہی میرا ویر علی ہے، یہی میرا دلبر علی ہے، یہی میرا وزیر علی ہے، یہی میرے بعد میرا وارث علی ہے. حسنین کا بابا یہی علی ہے، کعبے کا کعبہ یہی علی ہے. جیسے لوگوں کو دکھا رہے تھے امیر المومنین نے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ انگڑائی لی، انگڑائی لے کے نبی کی آنکھیں علی کی آنکھیں دو چار ہو گئی. جیسے ہی ہوئی نبی نے فرمایا الف اکبر بے بہادر بے پناہ یا علی. حیدر حیدر الف اکبر بے بہادر بے پناہ یا علی. تیتوانوں سے سمرجیم جوہر یا علی. ہے حکومت خے خلافت دال دلبر یا علی. زال زا کر رہے رہبر رے زورور یا علی. سین سرور شین شفقت سواد صفدر یا علی. این عاشق غین غازی فے فتح پر یا علی. لام لشکر میم مولا نون ناصر یا علی. واو ولایت ہے ہدایت یا علی. حیدر در کیا بات ہے.